اسٹیفن ہاکنگ آئنسٹائن کے بعد دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان ہے۔ اسے دنیا کا سب سے ذہین شخص بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 1400 سال پہلے فرمایا تھا، یہ کائنات ابھی نامکمل ہے اور دنیا میں روزانہ نئے سیارے جنم لے رہے ہیں۔ قرآن کی اس تھیوری کو اسٹیفن ہاکنگ نے سچ ثابت کیا تھا۔ اس نے کائنات میں ایک ایسا بلیک ہول دریافت کیا جس سے روزانہ نئے سیارے جنم لے رہے ہیں۔ اس نے اس بلیک ہول میں سے ایسی شعاعیں بھی دریافت کی جو کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیوں کا باعث ہے۔ یہ شعاعیں اسٹیفن ہاکنگ کی مناسبت سے ہاکنگ ریڈیشن کہلاتی ہیں۔ وہ فزکس اور ریاضی کا ایکسپرٹ تھا اور دنیا کے تمام بڑے سائنسدان اسے اپنا گرو سمجھتے تھے، لیکن یہ اس کی زندگی کا محض ایک پہلو ہے۔ اس کا اصل کمال اس کی بیماری ہے۔ وہ MSc تک ایک عام درمیانے درجے کا طالب علم تھا۔ اسے کھیلنے کودنے کا شوق تھا۔ وہ سائیکل چلاتا تھا، فٹ بال کھیلتا تھا، کشتی رانی کے مقابلوں میں حصہ لیتا تھا اور روزانہ 5 کلومیٹر دوڑ لگاتا تھا۔ وہ 1963 میں کیمبرج یونیورسٹی سے PhD کر رہا تھا۔ وہ ایک دن سیڑھیوں سے نیچے پھسل گیا۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ وہاں اس کا طبی معائنہ ہوا تو پتہ چلا وہ دنیا کی پیچیدہ ترین بیماری موٹر نیورون ڈیزیز سے گزر رہا تھا۔ یہ بیماری طبی زبان میں ALS کہلاتی ہے۔ اس بیماری کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ ہمارے دل پر چھوٹے چھوٹے عضلات ہوتے ہیں۔ یہ عضلات ہمارے جسم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس بیماری کے انکشاف پہلے سائنسدان دماغ کو انسانی جسم کا ڈرائیور سمجھتے تھے، لیکن 20ویں صدی کے شروع میں جب ALS کا پہلا مریض سامنے آیا تو پتہ چلا انسانی زندگی کا مرکز دماغ نہیں بلکہ قلب ہے، اور دنیا کے تمام مذہب ٹھیک کہتے تھے۔ انسان کو دماغ کے بجائے دل پر توجہ دینی چاہیے۔ دل کے یہ عضلات موٹرز کہلاتے ہیں۔ اگر یہ موٹرز مرنا شروع ہو جائیں تو انسان کے تمام اعضاء ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں اور انسان خود کو آہستہ آہستہ مرتے دیکھتا ہے۔ ALS کے مریض کی زندگی 2 سے 3 سال کی ہوتی ہے۔ دنیا میں ابھی تک اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ اسٹیفن ہاکنگ 21 سال کی عمر میں اس بیماری کا شکار ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس کے ہاتھ کی انگلیاں مفلوج ہوئیں، پھر اس کے ہاتھ، پھر اس کے پاؤں، پھر اس کی بالائی دھڑ، پھر اس کے پاؤں، پھر اس کی ٹانگیں اور پھر اس کی زبان بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ یوں وہ 1965 میں ویل چیئر تک محدود ہو گیا۔ پھر اس کی گردن دائیں جانب ڈھلکی اور دوبارہ سیدھی نہ ہو سکی۔ وہ 1974 تک خوراک اور واش روم کے لیے بھی دوسروں کے محتاج تھا۔ پھر اس کے پورے جسم میں صرف پلکوں میں زندگی موجود تھی۔ یہ صرف پلکیں ہلا سکتا تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے 1974 میں گڈ بائی کہہ دیا، لیکن ہاکنگ نے شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے زندہ رہنے، آگے بڑھنے اور اس معذوری کے باوجود کامیاب ہونے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے ویل چیئر پر کائنات کے رموز کھولنا شروع کیے۔ میں اس حیران رہ گئی۔ کیمبرج کے کمپیوٹر کو سائنسدان نے ہاکنگ کے لیے ٹاکنگ کمپیوٹر بنایا۔ یہ کمپیوٹر اس کی ویل چیئر پر لگا دیا گیا۔ یہ کمپیوٹر اس کی نہ سمجھتا تھا۔ اسٹیفن اپنی سوچ کو پلکوں پر شفٹ کرتا تھا۔ پلکیں ایک خاص زاویہ اور دم سے ہلتی تھی۔ یہ ردم لفظوں کی شکل اختیار کرتا تھا۔ یہ لفظ کمپیوٹر کی اسکرین پر ٹائپ ہوتے تھے اور بازار اسپیکر کے ذریعے نشر ہونے لگتے تھے۔ چنانچہ اسٹیفن ہاکنگ دنیا کا واحد شخص تھا جو اپنے پلکوں سے بولتا تھا اور پوری دنیا اس کی آواز سنتی تھی۔ اسٹیفن ہاکنگ نے پلکوں کے ذریعے اب تک بے شمار کتابیں لکھی۔ اس نے کوانٹم گریویٹی اور کائناتی سائنس، شمار نئے فلسفے بھی دیے۔ ہسٹری آف ٹائم نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ یہ کتاب دنیا کے 247 ہفتے دنیا کی بیسٹ سیلنگ کتاب بن گئی۔ ناول اور ڈرامے کی طرح خریدی اور پڑھی گئی۔ اسٹیفن ہاکنگ نے 1990 کی دہائی میں ایک نیا کام شروع کیا۔ اس نے مایوس لوگوں کو زندگی کی خوبصورتیاں دکھائی، بارے میں لیکچر دینا شروع کیے، دنیا کی سب سے بڑی چیزیں بتائی۔ ادارے اور فرمز ہاکنگ کی خدمت حاصل کرتی تھی۔ ہاکنگ کی ویل چیئر کو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے سامنے اسٹیج پر رکھ دیا جاتا تھا اور وہ کمپیوٹر کے ذریعے لوگوں کو بتاتا تھا۔ اگر میں اس معذوری کے باوجود
جو دونوں ہاتھوں سے کام کر سکتے ہیں، جو کھا پی سکتے ہیں، جو تڑکا لگا سکتے ہیں اور جو اپنے تمام خیالات دوسرے لوگوں کو تک پہنچا سکتے ہیں، وہ کیوں مایوس ہیں؟